السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عورت ڈاٹ ٹی وی۔ آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو ٹیک ہر انٹرویو، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیرنگ ہیں اور ان کی آئی تھنک کہ ہم سب کو، تمام خواتین کو ان سے بہت زیادہ انسپائر ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی ڈیرنگ خواتین ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں اور پاکستان میں ان کی بہت زیادہ پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے اور لاہور کی وہ واحد کرمنل رپورٹر ہے اور اٹس مائی پریولیج ٹو ٹیک ہر انٹرویو۔ السلام علیکم، دعا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می ہیئر۔ اور انسپائر ہونا چاہیے نہیں، لیکن آئی ایم سو گلیڈ ٹو نو دیٹ کہ آپ بھی ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں اور خواتین پاکستان کی ترقی کی راہ میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں اور الحمد للہ وی آل آر ویری سیف۔ اچھا دعا، سب سے پہلے تو میں آپ کے اکیڈیمک اسٹڈیز کے بارے میں پوچھوں گی کہ کہاں سے آپ نے اسکولنگ کی اور آپ نے یونیورسٹی گئیں، کیا سبجیکٹس تھے؟ ٹیل اس ایوری تھنگ۔ اوکے، میں نے ایک بڑا ٹریڈیشنل ماحول میں پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد ابا جی کو شوق تھا کہ میں حفظ کروں، میں نے حفظ کیا۔ اس کے بعد ایک گورنمنٹ اسکول سے، مال ٹاؤن اسکول سے میٹرک کیا، پھر مال ٹاؤن کالج سے ہی ایف ایس سی کی۔ پیرنٹس وہی چاہتے تھے ٹریڈیشنلی، کیونکہ میں سب سے بڑی ہوں، کہ میں میڈیکل کروں، لیکن آئی واز انٹرسٹڈ ان جرنلزم، تو بایو ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن ہو گیا پنجاب یونیورسٹی میں۔ لیکن پھر چوائس یہ تھی کہ یار آئی ایم ایلیجیبل فار بایو ٹیکنالوجی بٹ آئی وانٹیڈ ٹو گو فار میس کام۔ ویل میس کام کیا بی ایس، اور میس کام کے دوسرے تیسرے سیمسٹر سے ہی رپورٹنگ اسٹارٹ کر دی، انٹرنشپ کی، اور جب تک ڈگری ابھی کمپلیٹ ہوئی تو تب تک الحمد للہ 3-4 سال کا ایکسپیرینس بھی تھا رپورٹنگ کا۔ اچھا، رپورٹنگ کی طرف اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ کے سبلنگس کے بارے میں بتائیے گا اور اپنی انیشیل لائف کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسی تھی آپ شروع سے، کیا ٹام بوائے تھیں؟ میں شروع سے ٹام بوائے تھی، آئی واز اے ویری شائے اسٹوڈنٹ۔ ظاہر ہے وہ حفظ کے کلچر میں تھے اور وہ دوپٹہ پہنا ہوا ہے اور ویسے ہی شائے، کسی فیملی گیدرنگ میں بھی بالکل خاموش رہنا ہے۔ لیکن when I came in the schooling life تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یار آپ کو کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے، لائف از آل اباؤٹ دا مینجمنٹ۔ تو تب پھر ڈبیٹنگ اسٹارٹ کی، میں نے پنجاب لیول پہ ڈبیٹ کی اور سی ایم کے بہت سارے کمپٹیشن جیتے بھی، اردو ڈبیٹر تھی میں، وہاں سے کانفیڈنس تھوڑا بوسٹ ہوا۔ پھر مجھے پتہ لگا کہ یار میری جو سائڈ ہے نا ان ایکچوئل، جہاں پہ میں بڑا کمفرٹیبل رہتی ہوں، وہ یہ ٹام بوائے والی سائڈ ہے۔ ویل میں نے اپنی ٹریڈیشنس نہیں چھوڑی، لبرٹی اور رسپانسبلٹی میں بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے، تو اس کو کیری کیا۔ اور میں ٹام بوائے ہوں لیکن میں سلیو لیس شرٹس نہیں پہنتی، پھر بھی میں ٹام بوائے ہوں۔ 3 بہن بھائی ہیں، میں سب سے بڑی ہوں، اور دوسری بہن بالکل ویسے ہی ٹریڈیشنل، بالکل گرلش ہے، لیکن بھائی بھی ہمیشہ جب کسی کو بتاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم 2 بھائی 1 بہن ہیں، اور پیرنٹس بھی یہ کہتے ہیں سب سے بڑا ہمارا بیٹا ہے۔ تو کیا بہن بھائی بھی آپ کی طرح ہی ایسے ہی ڈیرنگ ہے؟ نہیں، دے آر ناٹ ڈیئرنگ، اور شاید میں بڑا مس کرتی ہوں اس چیز کو کہ جو ایکسپیرینسز میں نے کیے، میں ایک بڑے سیف ملک میں رہتی ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہماری سراؤنڈنگز میں ہے، میں الاؤ ہی نہیں کر سکتی اپنے بہن بھائیوں کو کہ وہ بھی اسی طرح لائف گزارے۔ فار ایگزامپل آئی رائڈ بائک بٹ آئی کین ناٹ لیٹ مائی سسٹر ٹو رائڈ بائک۔ میں کہتی ہوں یار اس کے لیے سیف نہیں ہے، تو میری اماں اکثر اعتراض کرتی ہیں کہ یار آپ بھی تو چلاتی ہیں بائک، تو میں یہ کہتی ہوں یار آئی کین مینیج، کیونکہ میں ٹرینڈ ہو گئی ہوں، لیکن میں اپنی بہن کو نہیں کر سکتی۔ جب ہمارا سسٹم تبھی فلی ہم کہیں گے سیکیور ہو گیا جب ہم اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی ویسے ہی لائف کا مشورہ دیں گے جیسے ہم جی رہے ہیں۔ اچھا دعا، آپ کو سب سے پہلے رپورٹنگ کا وہ مجھے بتائیے گا کہ فرسٹ ٹائم جب آپ نے یہ سوچا کہ مجھے رپورٹنگ کے فیلڈ میں جانا چاہیے، اور وہ بھی کرمنل رپورٹنگ، تو لڑکیاں اکثر ڈر جاتی ہیں کہ کرمنل فیلڈ میں جانا ہوگا اور بہت زیادہ ڈیرنگ ہونا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ فیس کرنا پڑے گا، بہت سارے مسائل پیش آ جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، تو وہ چیزوں کو آپ نے پہلے سوچا تھا یا بعد میں ایکسپیرینس کیا، یا پہلے سے آپ کے مائنڈ میں تھا یہ سب کچھ؟ آئی واز ویری گول اورینٹیڈ، مجھے رپورٹر ہی بننا تھا اور مجھے صرف کرائم بیٹ کرنی تھی۔ اب ہوتا ایسا ہے کہ جو خواتین کرائم رپورٹرز ہوتی ہیں ان کو بیٹ دی جاتی ہے کلچر کی، ان کو شوبز دی جاتی ہے، انٹرٹینمنٹ، ہیلتھ دے دی جاتی ہے، ایجوکیشن دے دی جاتی ہے، لیکن سٹی 42 سے میرا کریئر کا آغاز میں نے کیا، اور وہاں پر میرے ایک مینٹور ہو از احمد رضا کھرل صاحب، آئی آلویز وانٹیڈ ٹو مینشن، ان کو میں نے فرسٹ ڈے ہی کہا کہ سر میں نے کرائم رپورٹنگ کرنی ہے، تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یار کرائم رپورٹر لڑکیاں نہیں بنتی۔ اب ظاہر ہے وہ تھانوں کا کلچر نہیں ہے جہاں پر ہم نے ڈیلی جانا ہے، پھر آپ کے سوچ ڈیولپ نہیں ہوتے، پلس جو کرائم رپورٹرز ہوتے ہیں ان کی خاص گیدرنگ ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ہم لڑکیاں تو وہ آبویسلی نہیں کر سکتی۔
تو وہ مجھے کہتے تھے نہیں. پھر انہوں نے مجھے نا وداؤٹ کیمرہ اور وداؤٹ کارڈ وداؤٹ اینی تھنگ ان مائی ہینڈ مجھے کہا جاؤ ذرا ایک اسٹوری کر کے آؤ. انہوں نے مجھے ٹیکسالی گیٹ بھیج دیا. اب آئی ہیڈ نتھنگ ان مائی ہینڈ. انہوں نے مجھے کہا کوئی اسٹوری نکال کے لاؤ. خیر میں نے وہاں پر گئی, میں کافی دیر وہاں پر پھرتی رہی اور میں نے وہاں سے ایک اسٹوری نکال لی. وہ اسٹوری ایک پلے بوائے کی تھی ہو گاٹ اے بزنس اور اس نے یہ تمام چیزیں کی. خیر وہ ایک بڑی اچھی کرائم اسٹوری تھی. وہ جب میں نے ان کو بتائی تو ہی گاٹ ویری کانفیڈنٹ کہ ٹھیک ہے تم بن سکتی ہو. بڑا سپورٹ کیا انہوں نے. پھر سٹی 42 میں 2 سال جنرل رپورٹنگ کی اور جنرل رپورٹنگ میں ہر وقت کرائم ڈھونڈتی تھی. فار ایگزامپل کسی شوبز میں جا کر یہ ڈھونڈتی تھی کہ یار اس بندی کے ساتھ کبھی زیادتی ہوئی ہوگی, اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں. تو وہ اکثر میرے لائٹ پیکیجز میں بھی نا لائٹ کوریجز میں بھی کرائم کا اینگل ضرور ہوتا تھا. پھر پبلک نیوز جوائن کیا ایز اے کرائم رپورٹر اور پھر وہاں پر پریکٹس کی پراپر کرائم کی. تو پھر ڈیلی جب اسٹوریز آنا شروع ہوئیں اور پھر جب بریکنگز ہوئیں پھر پتہ چلا کہ دیٹ از ایکچوئل مائی پرسنالٹی. اچھا دعا آپ مجھے بتائیے گا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو رپورٹنگ ایز اے کرمنل رپورٹر؟ مجھے تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں ڈیلی کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے. اور ڈیلی کرائم رپورٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تو مجھے خواب بھی ڈکیتی کے آتے ہیں. میں جب صبح اٹھتی ہوں تو مجھے تمام وہ چیزیں آتی ہیں. میرے فون پہ جب بھی کال آتی ہے تو وہ کسی ASI کی ہوتی ہے, SHO کی ہوتی ہے, کسی کرمنل کی ہوتی ہے. تو میرے گھر والے مجھ سے خاصے تنگ ہیں اس حوالے سے. لیکن اب شاید وہ ٹیمپرامنٹ بن گیا اور میں یہی کرنا چاہتی تھی. آپ پیرنٹس کی طرف سے کوئی ہوتا ہے نا کہ خوف ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی اس طرح فیلڈ میں جا رہی ہے تو ایک انسیکیورٹی رہتی ہے کہ کسی قسم کا حادثہ پیش نہ آئے, تو اس طرح پرمیشن کے جب آپ نے انیشیلی اسٹارٹ کیا تھا تو ایزیلی مل گئی تھی کہ آپ کو کنونس کرنا پڑا؟ مجھے بہت اسٹرگل کرنی پڑی ہے اس کے لیے. آل دو مائی پیرنٹس آر ویری مچ سپورٹیو. میری جو والدہ ہیں وہ خود ایک کمپنی میں HR ایگزیکٹو ہیں اور ان کو آئیڈیا ہے فیلڈ کا. لیکن ظاہر ہے کرمنل رپورٹنگ سنتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یار لڑکیاں سیف نہیں ہیں, اور ایکچوئل بھی نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے پہلے پروف کیا. آپ یقین نہیں کریں گے, آج میں پہلی دفعہ کنفیس کر رہی ہوں کہ میری والدہ نے مجھے بالکل ISI کی طرح مجھے میری ریکی کی ہے کہ میں کیسے بیہیو کرتی ہوں, کیا میں اس چیز کو ہینڈل کر بھی سکتی ہوں. نہیں, کیونکہ میرا تعلق بالکل میڈیوکر کلاس فیملی سے ہے جہاں پہ لڑکیوں کو اگر باہر جانا ہے تو ان کو امی سے کہنا پڑے گا کہ یار آپ نے کل ہانڈی جلدی پکانی ہے, پھر میں نے اپنا دوپٹہ پیکو کروانے جانا ہے. مطلب اکیلے بازار بھی نہیں جایا جا سکتا. تو اس کلچر میں سے یہ باور کروانا کہ یار آئی کین ڈو دس اور مجھے یہ کرنا ہے کیونکہ میری پرسنالٹی اس طرح کی ہے اور مجھے پسند ہیں کرائم انسیڈنٹس, مجھے پسند ہیں ان کو رپورٹ کرنا. جب میں ڈبیٹر تھی تب مختلف NGOs کے ساتھ کام کیا تو سوشل ایشوز میں شروع سے بڑا انٹرسٹ تھا, تو ان کو آئیڈیا تھا. پھر رائٹنگ میں بھی جب میں نے کانٹینٹ لکھنا شروع کیا اور بلاگس لکھتی ہوں تو وہ بھی کرائم ٹاپکس پہ ہی ہوتے تھے. تو پھر بس کنونس کیا اور اب الحمدللہ چیزیں بڑی اسٹیبل ہیں اور شی از ویری پراؤڈ آف می. تھوڑا لائٹ موڈ میں بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کی ایج میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر موویز, سانگز اور گرل گیدرنگ یا کچھ بھی اس طرح کوکنگ ایوری تھنگ, ان سب چیزوں میں بھی, کیونکہ اب آپ ٹوٹلی ٹام بوائے کی طرح فیلڈ میں آپ جا رہی ہیں, فیس کر رہی ہیں ہر چیز کو, اور کہنا چاہیے کہ مین وومن شولڈر ٹو شولڈر آپ ہر چیز کو کر رہی ہیں, اینڈ وی پراؤڈ آف یو فار دیٹ. تو کیا وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ لائف کا حصہ ہیں, یہ سب چیزیں جو ایک نارمل جو لڑکی ہے, ایک عام لڑکی جو اس کے شوق ہوتے ہیں میک اپ اور کوکنگ اینڈ گیٹ ٹوگیدر اس طرح کی, یا پھر آپ ٹپیکل وہ کرمنل نیوز پیپرز اور اس طرح کی چیزیں فیلڈ میں جانا, کام کرنا, جو کہ بہت آپ ذرا ایک ایج میں آ جاتے ہیں تب آپ کا زیادہ فوکس اس چیزوں پر ہوتا ہے, تو وہ سب چیزیں ابھی آپ میں وہ جرمز وہ والے بھی ہیں؟ اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ جرنلزم جو ہے نا وہ ایک ایسی فیلڈ ہے وچ از ناٹ اے پروفیشن, اٹس اے پیشن. تو جب آپ جرنلزم کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا اپنی لائف میں تو پھر آپ کی پرسنل لائف بھی بہت زیادہ اس میں انگیج ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ ہر وقت اسٹوری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں ہر وقت اسٹوری ہوتی ہے. تو میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں اپنے اس لائٹ موڈ کو. میری پرسنالٹی شاید اس عمر میں وہی ہونی چاہیے تھی کہ میں دیوار کے ساتھ بیٹھی ناول پڑھی ہوتی اور مجھے میک اپ کا شوق ہوتا. میری اماں اکثر کہتی ہیں کہ کاش یہ مجھے کہے کہ مجھے چوڑیاں لا دیں. میں نے کبھی مہندی نہیں لگائی, یعنی کہ وہ چیزیں سب بالکل ختم ہو گئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے نا کہ آپ جب ہر وقت اس موڈ میں ہیں کہ یار آپ نے اسٹوری ڈھونڈنی ہے, فلاں کیس کیسے ہو گیا. اب گھر میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خاندان میں ایک بچے نے بدتمیزی کی اور وہ سارے بڑے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو میں اس وقت بھی کرائم اینگل سوچ رہی تھی
اینڈ مجھے بہت ڈانٹ پڑی. انہوں نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے, خاندان والے سارے بیٹھے ہوئے, تم انہیں کو کہہ رہے ہو اس نے اغوا کیا بچہ. مطلب تو وہ اتنا زیادہ آپ کے اندر انویسٹیگیشن آ جاتی ہے کیونکہ آپ ہر وقت اسٹوری کہہ رہے ہوتے ہیں. میں بہت مس کرتی ہوں اس چیز کو کہ میں بھی ٹنکو منکو کی طرح کبھی کبھی ایسے کروں. تو شاید یہ میری پرسنالٹی کا حصہ بن چکا ہے. اچھا بتائیے گا کوئی ایسا انسیڈنٹ بتائیے گا فیلڈ میں کہ آپ ایک دفعہ اسکیئرڈ ہو گئی ہوں کہ او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا, سچویشن ایسی آ جاتی ہیں؟ بہت ساری سچویشنز ایسی آتی ہیں اور نو ڈاؤٹ چونکہ آپ جتنے مرضی اسٹرانگ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو طاقت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اس کا مقام دیا ہے وہ بالکل ڈیفینیٹ ہے, اور عورت اس مقام پہ یا اتنی اسٹرینتھ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی. وہ ڈیئرنگ ہو سکتی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ مرد کا مقابلہ نہیں کبھی کر سکتی. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آئی واز ڈوئنگ این انٹرویو ود اے گینگسٹر. تو میں رات کو واپس آئی تقریباً 2-2:30 بجے واپس آتے ہوئے, کیونکہ آئی یوز بائک فار دس, تو میرے پیچھے 3 بائکس لگ گئی اور میں نے 15 کی کال کی. تو 15 الحمد للہ ہماری رسپونڈ کرتی نہیں ہے. یا 15 منٹ بعد جب ان کی کال آئی تب میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ یار میں نے معاملہ خود ہی ہینڈل کر لیا. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم مجھے بہت ڈر لگا. اس کی میرے پاس ٹیزر تھا, میں نے وہ یوز کیا, میں نے بائک سائڈ پہ لگائی, لیکن میں نے اس وقت یہ سوچا کہ یار میں ایک لڑکی ہوں, مجھے کوئی ایسے ہاتھ بھی لگا جائے گا نا صرف, تو وہ ٹراما میں سے نکلنے کے لیے اٹ وڈ ٹیک اے لانگ ٹائم. میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو, مجھ سے اسنیچنگ نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, لیکن بینگ اے گرل از آلویز اے گرل. اوکے, اور ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی اس فیلڈ میں جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ ایونٹ میرا سب سے میموریبل ایونٹ تھا, کوئی بھی کچھ بھی کہیں پہ آپ کو لگا ہو کہ میں اس فیلڈ میں آئی ہوں, اپنے شوق سے آئی ہوں اور یہاں پر آ کر او گاڈ میں نے اچیو کر لیا کچھ ان 3 سالوں میں, 3.5 سالوں میں, آپ کی کوئی بھی ایسی میموری ہو؟ اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ رپورٹنگ میں ایوری ڈے از اے نیو ڈے, اور آپ ایسے رپورٹرز بھی ہیں جن کو 25 سال ہو گئے اور پھر بھی ان میں وہی ہوتا ہے کہ یار اگلی بریکنگ کیا ہوگی. یہاں کریئر تو روز بدلتا ہے. لیکن یس, میری ایک خبر, میں نے ایک خبر دی تھی, آئی جی پنجاب پوسٹ ہوئے تھے حارث نواز, انہوں نے غلط بیجز لگائے ہوئے تھے. آئی جی پنجاب ایک دفعہ جب جیسی پوسٹ ہوا ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, سارے رپورٹرز ٹکٹس بنا رہے تھے کہ پریس کانفرنس ہوگی, اور میں نے کہا جی ان کے بیجز غلط ہیں, ان کی بیوی کو سزا دیں یا پھر ان کے یونیفارم دھونے والوں کو سزا دیں, انہوں نے ان کے بیجز غلط لگایا. تو اس پر بہت کوہرام مچا تھا اور مجھے شوکاز ہوئے تھے, مجھے تھریٹ کالز آئی تھی, لیکن دیٹ واز ایکچوئل مائی اچیومنٹ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ یار مجھے نا اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے شاید فیلڈ کی. اچھا دعا, آپ بتائیے گا ان خواتین کو جو کہ فیلڈ میں نکلتی ہیں, تو کیونکہ آپ فیلڈ میں گئی ہیں تو کئی قسم کے حالات کو فیس کرنا پڑتا ہے, تو لڑکیاں ڈرتی ہیں, ان کے شوق ہوں بھی, آئی ایم شیور کافی لڑکیاں ہوں گی جو کہ کرمنل رپورٹنگ کرنا چاہتی ہوں گی, کرمنل لائرز ہیں, اور فیلڈ میں آتی ہیں جب وہ جمپ کرتی ہیں, چاہے وہ پولیس کی فیلڈ ہو, چاہے وہ کوئی بھی اس طرح کی ڈیرنگ فیلڈ ہو, ایک دفعہ وہ ڈرتی ہیں, ان کی فیملی ڈرتی ہے, اور کئی دفعہ ان کو الاؤ بھی نہیں کرتی. تو آپ ان کا ڈر کیسے دور کریں گی, کیا آپ بولیں گی؟ یار مجھے لگتا ہے کہ جو کور ویلیو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اخلاقی اقدار کو نہ چھوڑیں. لبرٹی نیور مینس, میں بائک چلاتی ہوں, بہت سارے لوگ مجھے دیکھ کر بڑا گلیمر فیل کرتے ہیں کہ یار کتنی آزادی ہے, رات کو گھر آ رہی ہے. یار آپ یہ دیکھیں کہ یہ رسپانسبلٹی ہے. اف یو آر آؤٹ اور آپ کی فیملی آپ پر ٹرسٹ کر رہی ہے تو یہ رسپانسبلٹی ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے, چھوٹے شہروں سے لڑکیاں لاہور آتی ہیں پڑھنے کے لیے, ان کو کریئر کی سمجھ نہیں آتی, کوئی بھی دوسرا تیسرا شخص ان کو ٹریپ کر کے کہتا ہے کہ اوور نائٹ سکسیس مل جائے گی, یہ کر لیں آپ, وہ کر لیں. وہ کیا کرتی ہیں, ان کی باتوں میں آ کر اپنے گھر والوں سے باغی ہو جاتی ہیں. آپ نے باغی نہیں ہونا. مجھے ایک دن بڑی لیم سی بات ہے جو مجھے آج فیل ہوتی ہے, آئی واز جسٹ 19 ایئرز اولڈ اور میں سٹی 42 میں کام کر رہی تھی. مجھے یہ لگا کہ یار روز ہم پروٹیسٹ کور کرتے ہیں, روز پانی کا مسئلہ, بھوک کا مسئلہ, میرا تو کریئر ہی تباہ ہو رہا ہے. میں نے گھر جا کے کہا کہ میں نے اسلام آباد رپورٹنگ کے لیے جانا ہے کیونکہ جرنلزم کا کریئر ہے. مطلب آپ دیکھیں کیسی بات ہے, 19 سال کی لڑکی ہے, یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے میں نے اکیلے جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ جرنلزم کا کریئر بنانا ہے. میری مما نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا. میں نے ان کو 2 دن سمجھایا کہ میرا کریئر ہے, میں نے اس طرح کرنا ہے, کانفیڈنس میں لیا اور آئی وینٹ ٹو اسلام آباد. میں نے اسلام آباد میں رپورٹنگ کی. تو پیرنٹس مان جاتے ہیں, لیکن ان کے ریزرویشن بھی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ اپنی چھوٹی بہن کو الاؤ نہیں کریں گے اس طرح شام کو باہر آ جائے, کیونکہ آپ ڈرتی ہیں سوسائٹی سے یار. تو تھوڑا سا کنونس کرنا پڑتا ہے, آپ کو کانفیڈنس شو کرنا پڑتا ہے. میں نے بہت چیزیں کمپرومائز کی ہیں. آپ یقین کریں کہ مجھے موبائل یونیورسٹی میں جانے کے 2 ہفتے بعد ملا ہے. میرے پاس موبائل فون تک نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لائف کا حصہ ہیں. آپ کا اگر کوئی بھی شوق ہے اس کو پروف کرنے کے لیے پہلے یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. میں نے بلاگز لکھے تھے, میں نے پرسنل ویڈیوز بنائی تھی, میں نے انویسٹیگیشن خود کی تھی. جب یقین ہو گیا ان کو کہ یار شی کین ڈو دیٹ اور شی از ڈوئنگ دیٹ وداؤٹ آل دا ہیلپ, تو اس کے بعد پھر آپ کو
مل جاتا ہے. لیکن پلیز ٹریپ مت ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو ٹریپ کریں گے, بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے. میں نے پرسنلی 2 سال بالکل فری آف کاسٹ کام کیا ہوا ہے چینلز میں. تو اس وقت لگتا تھا کہ یار واٹ از دس لائف, کے پیسے بھی نہیں مل رہے, جا بھی رہی ہو, یہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے شام کو ٹیوشن پڑھائی, اور مطلب آپ کو کرنا پڑتا ہے. ہارڈ ٹائم دیکھیں گے تو پھر یہ ٹائم دیکھنے کا مزہ آتا ہے. اگر آپ شروع سے ہی کہیں کہ آپ کی لائف بالکل انکلائنڈ جائے تو پھر آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا سکسیس کا. تھینک یو ویری مچ دعا, آپ نے پریشیس ٹائم ہمیں دیا, اور آئی ہوپ کہ آپ اسی طرح ڈیرنگ سے پاکستان کا نام روشن کرتی رہیں, اپنی فیملی کا نام روشن کرتی رہیں. ویورز, آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک خاتون جو سی ہیں وہ فیلڈ میں نکلتی ہیں, اور اگر آپ کو خود پہ یقین ہو, خود پہ کانفیڈنس ہو, تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. بس آپ اپنی اخلاقیات اور اپنی جو تربیت ہے اس کو تھامے رہیں تو یو کین اچیو ایوری تھنگ. عورت ٹی وی دیکھتی رہیے گا. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.